کہتے ہیں بہت دور ایک خوبصورت سلطنت میں شہزادی نازگل رہتی تھی، نازک مزاج، خوابوں میں کھوئی رہنے والی۔ ایک دن محل کے باغیچے میں کھیلتے کھیلتے اسے ایک پھولوں بھرا رستہ دکھائی دیا، جیسے کسی نے سنہری روشنی بچھا دی ہو۔ شہزادی چلتے چلتے اس راہ میں گم ہو گئی، درخت بڑے ہوتے گئے، گھاس چھوٹی ہوتی گئی، اور اچانک اسے لگا کہ وہ ایک چھوٹے چھوٹے گھروندوں والے دیس میں پہنچ گئی ہے۔ یہ بونوں کا دیس تھا۔ چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بونے، رنگ برنگے کپڑوں میں، ہنس مکھ چہرے، چھوٹے چھوٹے ٹوپیاں پہنے، سب حیران کہ ایک انسانی شہزادی ان کے درمیان کیسے آ گئی۔ شہزادی تھوڑی گھبرا گئی، لیکن بونے بہت مہمان نواز نکلے۔ انہوں نے اسے اپنے دیس کی سب سے خوبصورت گھاس کی حویلی میں ٹھہرایا۔ اچانک شہزادی کی نظر ایک خوبصورت مگر چھوٹے قد کے راجکمار پر پڑی، جس کا نام تھا راجکمار ایملان۔ راجکمار ایملان اصل میں انسانوں کی دنیا سے بونوں کے دیس میں آیا تھا۔ ایک پرانا جادو اس کے قد کو بونے جتنا کر گیا تھا۔ شہزادی نازگل نے پوچھا، اب یہاں کیسے؟ راجکمار ایملان نے کہا، ایک جادوگرنی نے مجھے سزا دی تھی، اور اب میں اسی دیس میں قید ہوں، مگر شاید اب کی آمد میرے لیے نجات لے کر آئی ہے۔ شہزادی نے بونوں سے دوستی کر لی، وہ ہنسنے لگے، کھیلنے لگے۔ راجکمار ایملان نے بتایا کہ اگر انسانی دنیا کی کوئی شہزادی سچے دل سے بونوں کے دیس میں پھولوں کا میلہ سجا دے تو اس کا جادو ٹوٹ سکتا ہے۔ شہزادی نے بونوں کے ساتھ پھولوں کا خوبصورت میلہ سجایا، پھولوں کی لڑیاں، روشنیوں کی قطاریں، خوشبوؤں کی جھیل۔ جیسے ہی میلہ مکمل ہوا، ایک روشنی کا جھمکا ہوا، اور راجکمار ایملان پھر سے اپنی اصل قامت میں واپس آ گیا۔ راجکمار نے شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر کہا، تم نہ آتی تو شاید میں کبھی آزاد نہ ہوتا۔ اب اگر تم چاہو تو بونوں کا دیس چھوڑ کر میرے ساتھ میری سلطنت چل سکتی ہو۔ شہزادی نے مسکرا کر کہا، بونوں کا دیس چھوڑا جا سکتا ہے، مگر ان کی دوستی ہمیشہ دل میں رہے گی۔ یوں دونوں خوبصورت رتھ میں بیٹھ کر واپس اپنی سلطنت لوٹے، اور بونوں کا دیس آج بھی کہانیوں میں زندہ ہے۔